بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس ویڈیو میں جاری کردہ بیان انشاءاللہ آپ کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہوگا، اس لیے تمام سننے والوں سے نہایت ادب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل اور بغور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی فضیلت اور اہمیت اور اس بابرکت دن میں کیے جانے والے اعمال کی روحانی طاقت کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جمعہ کے دن کو یہ نام کیوں دیا گیا، تو اس کی نسبت بھی پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتی ہے۔ ناظرین، جمعہ کے دن کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ یہ قدیم نام اس وقت بدلا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی جد امجد میں سے حضرت کعب بن لوئی نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ یعنی ناظرین، مختصراً یہ کہ خوشخبری سنانے کے اس عمل کو یوم الجمعہ کہتے ہیں۔ یہ نسبت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، یہ منسوب کردہ نسبت تا قیامت چلتی رہے گی۔ ناظرین، بالکل اسی طرح رمضان المبارک بھی فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں یوم الجمعہ فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس دن کی روحانی طاقت بھی عام دنوں کی نسبت سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس دن میں کیے گئے روحانی عمل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بارگاہ الہی میں منظور نظر نہ ہو۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اس دن کا سب سے افضل عمل وظیفہ اور عبادت درود ابراہیمی کی ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی کو اس بابرکت دن میں اپنی ترجیحات میں شامل کرتے ہیں تو بے شک اس وظیفہ سے آپ کو روحانی فیض بھی حاصل ہوگا اور جائز حاجت انشاءاللہ پوری بھی ہوگی۔ ناظرین، جائز حاجت کے حصول کے لیے آپ نے درود ابراہیمی کو سحری سے لے کر جمعہ کی نماز سے پہلے 1100 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اس تلاوت کو آپ جس قدر توجہ، گمان، محبت اور اعتقاد کے ساتھ کریں گے، اتنا ہی روحانی فیض آپ بارگاہ الہی سے حاصل کر پائیں گے۔ ناظرین، اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ نے بعد از نماز جمعہ حسب تفیق کچا راشن صاحب ضرورت کو تقسیم کرنا ہے۔ اس وظیفہ کی خیر و برکت اور اللہ کی رحمت کے صدقے آپ کی جائز حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین، اسی نسبت سے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اگر آپ اس دن کی نسبت سے نقش درود ابراہیمی محبت، یقین اور ایمان کے ساتھ تحریر کر کے پاس رکھتے ہیں تو اس بابرکت دن کی کچھ روحانی طاقت کا فیض بھی اس بابرکت نقش میں ضم ہو جاتا ہے۔ آپ اس نقش مبارک کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تا زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، شادی کی بندش، ہر قسم کے جادو، سحر و اسیب اور آفات و بلیات سے نجات پائیں گے۔ ناظرین، بے شک قرآنی نقوش باعث برکت اور باعث رحمت ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان نقوش کو ایک خاص وقت میں تحریر کرتے ہیں تو آپ تا زندگی ان نقوش سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ ان نقوش کو تحریر کرنے کے لیے ایک مثالی ویڈیو نقش ناد علی کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے آپ نقش درود ابراہیمی تحریر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کو تحریر کرنے میں مشکل یا رکاوٹ کا سامنا ہو تو آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851999 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اس بابرکت دن کی نسبت اور صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔